بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر انتہائی صبر اور ہمت سے کام لوں گی۔ ایک اور آواز گونجی، میرے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرابت کا حق ادا کیا اور نیک اعمال کرنے میں سبقت لے گئے۔ طبقات ابن سعد، یہ وہ جملہ ہے جسے امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دہرایا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی گہری تاثیر اور مقبولیت اس قدر زیادہ تھی کہ صحابی اپنے بچوں کے نام ان کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، سوال تو یہ ہے کہ اتنے بلند مرتبہ اور نامور اسلامی شخصیت کی آخر 2 دفعہ قبر کیوں کھولی گئی؟ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ پیارے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور رضاعی بھائی سید الشہداء شیر خدا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عمارہ تھی۔ آپ نہایت حسین و جمیل، دبلے پتلے، چوڑی چھاتی اور دراز قد کے تھے۔ آپ اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کی حفاظت میں پیش پیش رہتے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کے سامنے ہوتے ہوئے کسی کافر کی جرأت نہ ہوتی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی نازیبا لفظ بھی بول دے۔ اسی طرح اعلان نبوت کو 6 سال گزر چکے تھے۔ ایک دن کوہ صفا کے قریب ایک باندی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکار سے واپسی پر روکا اور کہنے لگی، اے ابو عمارہ، کاش آپ پہلے آ جاتے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ابو جہل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں نکالی ہیں اور ہاتھا پائی بھی کی، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلے گئے۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ گئے، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے، بغیر کسی اور طرف متوجہ ہوئے سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور جاتے ہی اس کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری۔ ابو جہل کے سر سے خون کا فوارہ نکل پڑا اور ساتھ ہی فرمانے لگے، آج سے میرا دین بھی وہی ہے جو میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اگر کسی میں طاقت ہے تو مجھے روک کے دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اسلامی لشکر کے پہلے علم بردار تھے۔ 2 ہجری میں ہونے والی پہلی جنگ بدر میں آپ نے بے شمار کافروں کو جہنم واصل کیا۔ مکہ کے مشہور جنگجو اور پہلوان عتبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں ختم کیا، جس کے بعد پورے عرب میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دھاک بیٹھ گئی۔ معجم کبیر۔ 15 شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد شروع ہوتا ہے کہ جس میں کفار غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مقصد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا ہے، کیونکہ جتنا نقصان غزوہ بدر میں کفار مکہ کو انہوں نے دیا اور کوئی نہ دے سکا۔ جبیر بن مطعم نے اپنے غلام وحشی کو، جو کہ نیزہ چلانے میں ماہر تھا، اس کو لالچ دیا کہ اگر تم میرے چچا کو قتل کرنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دے گا تو تجھے آزاد کر دوں گا۔ ہند زوجہ ابو سفیان نے بھی وحشی کو کثیر انعام کا لالچ دیا، کیونکہ ہند کے باپ عتبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ چنانچہ وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے کسی اور سے لڑائی کے دوران پیٹ میں دور سے نیزہ مار کر
بے دردی سے شہید کر دیا۔ یہ سارا واقعہ اسی طرح بخاری اور مسلم میں روایت ہوا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر ہند نے چبایا۔ پھر ہند نے کافر عورتوں کے ساتھ مل کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان ناک کاٹ کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کے کڑے، بازو بند اور پازیب بنائے اور انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہوئیں۔ معرفت الصحابہ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہوئی اور فرمایا، حمزہ سید الشہداء ہیں۔ مسلمانوں ذرا ایک دفعہ اس منظر کو سامنے لائیں کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتہ چلا کہ ان کے بھائی شہید ہو گئے، وہ ان کو دیکھنے کے لیے آئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے بھائی کا کٹا ہوا جسم دیکھنے نہ دیا۔ خیر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لائی گئی چادر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دیا گیا۔ چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے اور اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ سر کو ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈال دی جائے۔ ناظرین گرامی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کشائی کی پہلی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، جسے امام مسلم اور بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنگ احد کے 46 سال کے بعد معاویہ بن ابو سفیان کے دور حکومت میں انہوں نے ایک نہر احد کے مقام پر نکالنے کا حکم صادر کیا۔ جب اس نہر کا کام شروع ہوا تو منادی نے مدینہ منورہ میں یوں صدا لگائی، جن لوگوں کے شہید رشتہ دار احد میں دفن ہیں قبر کشائی کر کے اپنے اپنے شہداء کے جسد کسی دوسری جگہ منتقل کر لیں تاکہ وہ پانی سے محفوظ رہ سکیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر مدینہ والے احد کی طرف نکل پڑے، جن میں میں خود بھی شامل تھا کیونکہ میرے والد حضرت عبداللہ بھی احد کی جنگ میں شہید ہوئے تھے اور وہ بھی وہاں ہی دفن تھے۔ میرے والد حضرت عبداللہ اور حضرت عمر بن جموح ایک ہی قبر میں دفن تھے۔ شہادت کے وقت حضرت عمر بن جموح کی پیشانی زخمی تھی اور میرے والد نے عمر بن جموح کی پیشانی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور اسی حالت میں دونوں شہید ہوئے۔ اس لیے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کا ہاتھ ہٹاتے تو پیشانی سے خون نکلنے لگتا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ان دونوں کو اسی حالت میں ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حکومتی سپاہیوں نے میری موجودگی میں میرے والد حضرت عبداللہ اور عمر بن جموح کی قبر کھولی تو جیسے ہی عمر کی پیشانی سے میرے والد کا ہاتھ ہٹاتے تو تازہ خون کے فوارے نکلنا شروع ہو جاتے۔ یہ معاملہ دیکھ کر انہوں نے یہ قبر بند کر دی۔ اس کے بعد سپاہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی طرف بڑھے اور قبر کھودتے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر کدال لگی تو ان کے پاؤں سے تازہ خون نکلنے لگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ تمام شہداء کے جسم تر و تازہ تھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے لگ رہے تھے جیسے آرام کی نیند سو رہے ہوں۔ جب سپاہیوں نے شہداء کا یہ عالم دیکھا تو مزید قبر کشائیوں کو روک دیا اور دوبارہ سبھی کو اسی حالت میں دفن کر دیا جیسے پہلے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری دفعہ قبر کشائی ترک سلطان عبد الحمید ثانی کے دور میں انہوں نے 1904 میں کروائی، جب انہیں خواب میں یہ اشارہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک پر پانی موجود ہے۔ انہوں نے قبر کھدوا کر اس کے ارد گرد 50 فٹ گہرائی تک سیسہ پلائی دیواریں بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہاں رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔